پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انیس پیدائش 1801 یا 2 عیسوی، وفات 1874 عیسوی۔ اردو کے عظیم شاعروں میں انیس کا شمار ہے۔ انیس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صنف مرثیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا اور اسے ایسا فروغ دیا کہ مرثیے میں مزید ترقی کے امکانات ہی ختم ہو گئے۔ مرثیہ نگار انیس کے بعد بھی پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس صنف سخن میں اضافہ نہ کر سکا۔ میر ببر علی نام انیس تخلص میر محمد مستحسن خلیق کے بیٹے تھے۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے، مگر کم سنی میں ہی والد کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں اس زمانے کے نامور علماء سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ مذہبیات کا مطالعہ کیا۔ شاہ سواری اور سپہ گری کا فن ماہرین سے سیکھا۔ شاعری اور زبان دانی انیس نے ورثے میں پائی تھی، اس لیے بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ انہوں نے غزل گوئی سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب والد نے سمجھایا کہ عاقبت کی فکر بھی لازم ہے تو سلام اور میراثی کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس صنف کو آسمان پر پہنچا دیا۔ مختلف علوم پر حاوی تھے، گھوڑ سواری اور سپہ گری سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے مرثیہ گوئی میں بے مثال کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے بیش بہا میراثی کا زبردست ذخیرہ چھوڑا۔ بہت سے مرثیے زمانے کے ہاتھوں تلف ہو گئے اور بہت سے ابھی تک غیر مطبوع ہیں۔ انیس انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کس صورتحال میں کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا کس موقع پر کون سا کردار کیا قدم اٹھائے گا، یا اس کی زبان سے کیا کلمات ادا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انیس نے کردار نگاری میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس صنف میں کردار نگاری بہت مشکل تھی کیونکہ کرداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ کردار مختلف قسم کے ہیں۔ ایک طرف نیک دیندار لوگ ہیں تو دوسری طرف برے اور بے دین۔ کربلائی کرداروں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی اور جوان بھی۔ مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، مگر انیس نے تمام کرداروں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ پلاٹ کی ترتیب اور تکمیل میں بھی شاعر نے بے مثال فنکاری کا ثبوت دیا ہے۔ معرکہ کربلا کے سلسلے میں جتنے واقعات پیش آئے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں، صرف اشارے ملتے ہیں۔ یہ فنکار کا کمال ہے کہ اس نے گم شدہ کڑیوں کو اپنی تخیل کے ذریعے فراہم کر دیا اور مربوط پلاٹ پیش کر دیے۔ جناب حر کا مرثیہ باخدا فارے سے میدان تہور تھا حر اس کی بہترین مثال ہے۔ انیس نے ایک مرثیے میں خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ دعا مقبول ہوئی اور انیس نے جو واقعہ بیان کیا اس کی تصویر کھینچ دی۔ میدان جنگ کی تصویر اس خوبی سے کھینچی کہ ایک خونی ڈرامہ پیش نظر ہو گیا۔ انیس نے اپنے مرثیوں میں مختلف مناظر پیش کیے ہیں اور ہر جگہ مرقع کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرثیے کی ایک خوبی اور بھی ہے، اس سے اخلاق کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ یہ مرثیے نیکی، بلند کرداری، ایثار اور حق گوئی کی ترغیب دلاتے ہیں اور یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اس سلسلے میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے انہیں پامردی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ شاعری کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ یکجا کر دیے جائیں تو شعر وجود میں آتا ہے۔ انیس کے مرثیے اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں۔ انہیں زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ وہ اس راز سے بخوبی واقف ہیں کہ کہاں کون سا لفظ موزوں اور مناسب رہے گا، گویا فصاحت ان کی زبان کا وصف خاص ہے۔
انیس کو اس کا بھی بہت سلیقہ ہے کہ کس موقع پر کس کردار کی زبان سے کیا بات ادا کرائیں۔ اس کا نام بلاغت ہے، اور یہ خوبی ان کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ انیس کے میراثی سے اردو زبان کا دامن بہت وسیع ہوا، اور اس میں ہر موقع و محل سے متعلق اظہار خیال کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اردو شاعری میں ابھی تک کسی نے اتنے الفاظ و محاورات استعمال نہیں کیے جتنے انیس نے کیے ہیں۔ انیس نے مرثیے میں رزمیہ کی شان پیدا کی اور اس صنف کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ ابھی تک اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔